بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک پروردگار کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ بازار مصر میں غلاموں اور کنیزوں کی منڈی لگی ہوئی تھی اور اس میں مختلف نسلوں اور ملکوں سے تعلق رکھنے والے ہنرمند بغیر ہنرمند، تربیت یافتہ غیر تربیت یافتہ، خوبصورت بدصورت، ذہین گورے اور کالے غلاموں اور لونڈیوں کی بولیاں لگ رہی تھیں۔ جاگیردار اور دو چار صنعت کار اور صنعت کاری افسران اپنی اپنی ضروریات کے مطابق خرید کر لے جا رہے تھے۔ اگر کسی کو زمینوں پر کام کرنے کی ضرورت ہوتی تو وہ لمبے تڑمبے حبشیوں کو خرید رہا تھا۔ اگر کسی کو اپنے سامان تجارت فروخت کرنے کی ضرورت تھی تو وہ تربیت یافتہ رومی غلاموں کو خرید رہا تھا۔ اگر کسی کو صنعت اور حرفت سے غرض تھی تو وہ ہنرمندوں کو خرید رہا تھا، اور اگر جس کسی کو اپنی مجلس کو پر رونق رکھنے کی ضرورت تھی تو وہ خوش شکل اور خوش مزاج مصریوں کو خرید رہا تھا، اور اگر جس کسی کو گھریلو کام کاج کی ضرورت تھی تو وہ غیبی اور بدصورت مردوں کو خرید رہا تھا۔ اسی عالم میں سوڈان کا کوئی تاجر اپنے ملک سے 2 غلام فروخت کرنے کی غرض سے بازار مصر میں داخل ہوا۔ اس کے دونوں غلام کی نگاہیں شہر کے پر رونق بازار پر پڑیں۔ ان میں سے ایک نے اپنی خواہش کی کہ کاش میں اس شہر کا مالک بن جاؤں اور ٹھاٹھ کے ساتھ زندگی بسر کروں۔ دوسرے نے خواہش کی کاش مجھے یہ ہوٹل والا خرید لے اور میں آٹا گوندھ کر تنور پر روٹیاں لگاؤں، سالن تیار کروں، خود بھی پیٹ بھر کر کھاؤں اور لوگوں کو بھی کھلاؤں۔ چنانچہ یہ دونوں اپنے اپنے دلوں میں اپنی آرزو لے کر کنیزوں کی منڈی میں داخل ہوئے اور ان کی بولیاں لگنے لگیں۔ یہ دونوں بھی فروخت ہو گئے۔ ایک کو کسی ہوٹل والے نے خرید لیا اور اسے اپنے ہوٹل پر کھانا پکانے پر لگا دیا۔ دوسرے کو کسی فوجی سپہ سالار نے خرید لیا اور اسے فوجی امور سر انجام دینے پر لگا دیا۔ چنانچہ اس نے ان کی صلاحیتوں سے کام لینا شروع کر دیا۔ وہ ترقی پہ ترقی کرتا گیا۔ شاہ مصر اکشیت کا منظور نظر بن گیا اور اس نے مسلمانوں کے سینے سے اسلام کا ملیہ میٹ کرنے اور بیت اللہ سے حجر اسود کو پتھر اکھاڑنے والے فاطمیوں کی جلگاروں کو روکنے کے لیے بے مثال خدمات سر انجام دی اور 20 سال تک دولت اکشیت کو ان کی جلگاروں سے محفوظ رکھا۔ شاہ مصر اکشیت نے اس کی ایسی خدمات سے متاثر ہو کر اسے اپنا وزیر اعظم بنا لیا، اور بعد ازاں یہی سیاہ حبشی وزیر مصر اور شام کا بادشاہ بن گیا۔ ایک دن گزرا اور یہاں سلطنت کے ہمراہ بازار مصر سے گزر رہا تھا تو اس کی نظر اس اپنے حبشی ساتھی پر پڑی جو کسی ہوٹل پر بیٹھا روٹیاں پکا رہا تھا اور اس کی حالت نہایت قابل رحم نظر آ رہی تھی۔ تو کافور نے کہا، اس شخص کو اپنی پست خواہش نے تنور پر بٹھا رکھا ہے، اگر اس کی خواہش بلند ہوتی تو آج یہ بلند درجے پر فائز ہو جاتا۔ پھر اس نے اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ میں اور یہ شخص دونوں ایک شریف آقا کے غلام تھے، اور جب ہمارا وہ آقا ہمیں فروخت کرنے کے لیے بازار مصر میں لایا تو اس کی نگاہ اسی ہوٹل پر پڑی۔ اس نے دل میں خواہش کی کہ کاش مجھے اس ہوٹل والا خرید لے اور میں یہاں پر روٹیاں لگاؤں اور پیٹ بھر کر خود بھی کھاؤں اور لوگوں کو بھی کھلاؤں۔ میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ کاش میں اس شہر کا حاکم اور بادشاہ بن جاؤں۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کو ہوٹل والے نے خرید لیا، اور یہ اس وقت سے آج تک یہاں پر روٹیاں پکا رہا تھا، اور مجھے ایک فوجی افسر نے خرید لیا، اور میں اپنے بلند عزمتوں ارادے پر خواہش کے مطابق یہاں پر ہوں۔ آج آپ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ محترم ناظرین، آپ کو علم ہے کہ اس حبشی غلام کو شاہ مصر بننے کے بعد خوشامدی اسی نام سے پکارتے تھے۔ وہ نام تھا کافور اکشیدی، یعنی سفید رنگ کی ٹکیا۔ اللہ تبارک و تعالی عمر بن العاص قریشی سالمی پر رحمت نازل فرمائے۔ انہوں نے کہا
انہوں نے کیا خوب فرمایا کہ آدمی وہاں ہوتا ہے جہاں اپنے آپ کو دیکھے۔ اگر وہ اپنی شخصیت کو بلند رکھنا چاہے تو وہ بلند ہو جائے گا، اگر وہ پست رکھنا چاہے تو پست ہو جائے گا۔ تحریک آزادی ہند کے سرخیل مولانا عبدالکلام آزاد کے صحیفوں میں لکھا ہے، یہ بچپن میں ماچس کی خالی ڈبیا آگے پیچھے جوڑ کر کھلونا نما ریل گاڑی بناتے اور اپنی بہنوں سے کہتے کہ تم گھر کے فلاں کونے پہ کھڑی ہو جاؤ، اور جب میں ان ماچس سے بندھی ریل گاڑی لے کر علامتی اسٹیشن پر آؤں تو تم کھڑی ہو کر تالیاں بجانا اور کہنا کہ مولانا آ گئے، مولانا آ گئے۔ ابوالکلام آزاد کی بڑی بہن ان سے کہتی، بھائی صاحب اس گاڑی میں تو مولانا نام کی کوئی چیز نہیں، تو ہم کس کے لیے تالیاں بجائیں؟ وہ کہتے، یہ کھیل ہی تو ہے، اسی لیے تو نے اس کی آمد پر فلاں کونے میں تالیاں بجانا۔ چنانچہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ بھائیو دن واقعی ابوالکلام آزاد بن گئے، اور وہ دن بھی آئے کہ جب مولانا عوامی جلسوں کے جم و غفیر سے خطاب کرنے جاتے تو جو ہی ریل گاڑی اسٹیشن پر آتی، عوام کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ان کو ہتھیلیوں پر اٹھاتا، جلسہ گاہوں کی طرف لے آتا اور اسٹیج پر اتار دیتا، اور اس قدر خاموشی سے ان کا خطاب سنتا کہ گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں، اگرچہ انسانوں کے ان مقدر کا لکھا ہوا ہی ملتا، لیکن ان کے عزائم تو بلند ہونے چاہیے۔ دنیا میں آپ کو سیاست و امارت اور علم و فضل اور سائنس و ٹیکنالوجی، فلسفے، طب اور احادیث و فقہ میں جتنے بھی نامی گرامی نظر آئیں گے وہ بلند ہمت نظر آئیں گے، ان میں ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جس سے محض اپنے پیٹ اور اپنے ہی بال بچوں اور خاندان کی فکر ہو۔ جیسی آپ کی سوچ ویسا آپ کا مستقبل ہوگا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اپنے ارادوں کو ہمیشہ بلند رکھیں، اپنے عزائم کو ہمیشہ بلند رکھیں۔ انسانی دماغ ایک ایسی چیز ہے جس قسم کے آپ کو سگنل دیں گے اس کے اوپر ویسا ہی کام کرنا شروع کرے گا۔ اگر آپ کے حوصلے بلند ہیں تو یہ آپ کو بلندی پر لے جائے گا، اگر آپ کے حوصلے پست ہیں تو یہ آپ کو پستی کی طرف لے جائے گا۔ اسی لیے اپنے عزائم، اپنے ارادوں کو ہمیشہ بلند رکھیں، آپ کا جسم اسی پر کام کرنا شروع کر دے گا۔ انہی لفظوں کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، اس امید کے ساتھ کہ سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان ہو۔